سے ندا ہوئی۔ اے میرے بندے، تیرے رب کے فضل ہی سے تمہاری اور تمہاری قوم کی کوششیں ثمر آور ہوئیں۔ میرے نیک بندوں کی یہی سنت رہی کہ ان پر جتنی زیادہ مشکلات آئیں، مظالم کا شکار ہوئے، ہلا دیے گئے، مگر ان کا ایمان اور بڑھا۔ وہ ایمان میں اس قدر راسخ ہوئے کہ اللہ نے انہی کے ہاتھوں اہل کفر کو ذلیل و خوار اور تباہ کیا۔ تمہاری قوم بھی آزمائش کی بھٹی میں تپ کر کندن بنے گی۔ اے ملائک، میرے بندے کو لے جاؤ اور اپنی قوم کی جو فکر دامنگیر ہے، اس کی بنا پر اس کو ہر آن اس قوم کے حالات سے باخبر رکھا جائے۔ اپنے رب کا حکم پاتے ہی فرشتہ اس نفس مضطرب سے یوں ہم کلام ہوا: اے محمد علی جناح، تمہاری روح اللہ کے حکم سے اپنے ملک کے حالات جاننے کے لیے دنیا میں ایک آن کے لیے جا سکتی ہے۔ بس ایک آن کے لیے؟ ہاں، عالم بالا کی ایک آن دنیا کے کئی برسوں پر محیط ہے۔ ہاں، اگر تم زیادہ دیر رکنا چاہو تو تمہارے رب نے تمہیں اس کا اختیار دے رکھا ہے۔ وہ روح مضطرب اپنے وطن لوٹی تو حیران رہ گئی، ایک لمحے میں اس کا پاکستان کتنا بدل گیا تھا۔ اس کے اکثر پرانے ساتھی وہاں نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب اس نے ان کا سوچا تو وہ اسے اللہ کے حکم سے اپنے مرکزوں میں سوئے نظر آئے۔ انہی میں سے ایک قبر میں نوابزادہ لیاقت علی بھی محو آرام تھے۔ نوابزادہ کو دیکھ کے قائد کی روح حیران رہ گئی۔ نوابزادہ، تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنے بوڑھے نہ تھے اور نہ ہی بیمار تھے، تم اتنی جلدی عالم بالا کیسے پہنچ گئے؟ اور یہ تمہارے کپڑے خون آلود کیوں ہیں؟ لیاقت علی خان نے اللہ کے حکم سے آنکھیں کھولیں۔ مسٹر جناح، آپ کے دنیا سے اٹھنے کے بعد میں نے اپنے ملک و قوم کو سنبھالنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ کیا میں پاکستان کے 2 ماہ بعد ہی جو جنگ ہم پر مسلط کی گئی تھی کم و بیش 1.5-2 سال جاری رہی، جس سے اس نوزائیدہ مملکت کی مشکلات میں بے حد اضافہ ہوا، اس پر ترائیے کہ اندرونی حلفشار اور بیرونی سازشوں نے ملک و قوم کو عجب امتحان سے دوچار کر رکھا تھا۔ 10 کروڑ غیر تمدن محب وطن پاکستانیوں میں سے آٹے میں نمک کے برابر افراد کے ایمان، غیرت و حمیت قومی کو کچھ بیرونی طاقتوں نے چند سکوں کے بدلے خرید لیا ہے۔ شاید اسی لیے مجھے چند پرانے ساتھی مجبوریوں کی اندیکھی زنجیروں میں جکڑے نظر آئے۔ اس کے ساتھ ہی نوابزادہ اللہ کے حکم سے ابدی نیند سو گئے۔ اے محمد علی جناح، کیا تم اپنے پاکستان میں کچھ اور دیر رکنا چاہو گے؟ فرشتے نے پوچھا۔ نہیں اللہ کے معزز فرشتے، مجھے میری لحد میں واپس لے جاؤ۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری کہ اس نفس مضطرب کا مرکز اس کے نالا و فغاں سے لرزیدہ ہو گیا۔ یا رب، دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ غائب سے ندا آئی، اسی طرح ہم ان کے ایمان مضبوط کریں گے اور اسی طرح آہستہ آہستہ ان کے کمزوروں کو قوت بخشیں گے۔ تلا تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اور پھر دوبارہ اسے اس دنیا میں لے جایا جاتا ہے تو منظرنامہ یکسر بدلا ہوا ہے۔ 1956 میں چودھری محمد علی کی کابینہ پہلا آئین پاکستان بنا کر ملک کو انگریز کے آئین سے نجات دے دیتی ہے، مگر یہ کیا؟ شاید ایک آن کے 1000ویں حصے میں اس کا عہد حکومت اندیکھی طاقتیں ختم کر دیتی ہیں۔ حرص و ہوس کا عجب بازار گرم ہے۔ دولت و اقتدار کے لیے ہر کوئی دوسرے کی گردن مارنے پہ تلا ہے۔ اس ملک کی تقدیر کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں، اور جناح نے دیکھا کہ ان کی دیرینہ ساتھی غم گسار، ان کی بہن
ملت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، مگر اقتدار کے ہوسناکوں سے جب کچھ نہ بن پڑا تو اس عظیم محب وطن کو غدار قوم کہہ ڈالا۔ پھر ملک کی اندرونی حلفشار کا پرانے دشمنوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور سوئے ہوئے نہتے پاکستانیوں پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ اللہ، میری قوم مشکل وقت سے دوچار ہے۔ اگر تو نے آج ان کی مدد نہ فرمائی تو بت پرست بت شکنوں کی نسلوں پر غالب آ جائیں گے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اے میرے رب، میری قوم کے نادانوں پر رحم فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ حکمرانوں نے بھی اس جنگ کا خوب فائدہ اٹھایا، قوم کو نئے امتحان میں ڈال کر ایک بڑے مسئلے سے توجہ ہٹا دی۔ تو پھر تم اپنے پاکستان ہی میں رہنا چاہو گے؟ فرشتے نے پوچھا۔ میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ وقت کی باغ دوڑ اوروں کے ہاتھ میں ہے، میرا یہاں کیا اختیار؟ میں عالم بالا جانا چاہوں گا، مگر یہ اور بات ہے کہ وہاں بھی میں یہاں کی فکر میں رہتا ہوں۔ وہ روح مضطرب اپنے مرکز میں محو خواب ہو جاتی ہے اور لمحہ بھر کے بعد ہی دل میں اپنے رب کے حضور یوں دعا گو ہوتی ہے، اے قادر مطلق، اے عزت والے، تو ہی مکر و فریب کرنے والوں کے داؤ باطل کرنے والا ہے۔ عالم کفر تیرے بندوں کے خلاف چالیں چلتا ہے، اصل میں تیرا ہی فاسق و فاجر ہے، پس تو اپنے بندوں کی مدد فرما۔ حق سے ندا ہوئی، اس روح مضطرب کو دوبارہ اس کی سابقہ دنیا میں لے جایا جائے۔ اب اس کے پاکستان میں یکسر مختلف حالات تھے۔ اس کے چند لوگوں کا گروہ دشمن کے بچھائے جال میں مکمل طور پر پھنس چکا تھا اور اپنوں کے لیے ہی اپنی زمین تنگ کر دی اور ان پر غالب آ گیا۔ اس طرح پاکستان کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ اب فرشتہ اس سے سوال نہیں کرتا اور وہ چپ چاپ عالم بالا واپس آ جاتا ہے۔ اس کا دل گریہ کناں ہے، مگر وہ خود کو یوں سمجھاتا ہے، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ میرے رب، تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، میں سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں۔ ہم مغلوب و کمزور ہیں اور تیرے سوا کون ہے جو ہماری مدد کرے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی، ہر بات کا ایک وقت معین ہے اور وہ ساتھ آ جاتی ہے، نہ وہ پل بھر پہلے آ سکتی ہے نہ پل بھر بعد میں۔ ہم لوگوں کو یوں ہی آزماتے ہیں تاکہ جان لیں کہ کون اہل ایمان ہیں اور کون فاسق و فاجر۔ ایک بار پھر 7 برس کے بعد ہی وہ پہلے کا سب کچھ بھول کر اپنے ہم قوموں کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے، اے معزز فرشتے، میں کیا کروں؟ اپنی قوم کی فکر مجھے پل بھر چین نہیں لینے دیتی۔ ان کی دنیا سے مایوس لوٹنے کے باوجود ان کی محبت کی بنا پر ان کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ فرشتہ مسکرا دیتا ہے اور اسے دنیا ارضی پر واپس لے جاتا ہے۔ اب اس کے ملک پر ایک فوجی حکمران کی حکومت ہے جس نے جمہوریت بحال کرنے کا قوم سے وعدہ تو کیا تھا مگر اسے پورا نہ کر پایا۔ ابھی تک اس کے ملک کے حکمرانوں کی ڈوریاں بیرونی قوتوں کے ہی ہاتھوں میں تھیں۔ وہ کمزور ایمان اور ہوس پرستوں کو جھانسا دے کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ اس حکمران نے سادہ لوح عوام کو نظام اسلامی کا جھانسا دے کر اپنی کرسی مضبوط تو کی، تو دوسری طرف ایک ہمسایہ اسلامی ملک کے لیے اپنے بارڈر کھول دیے، جس کی وجہ سے ملک مزید مسائل کا شکار ہوا۔ ملک کو دہشت گردی اور گاؤں گاؤں کریا کریا تک منشیات کے پھیلاؤ جیسے مسائل کا شکار ہونا پڑا۔ مزید برآں سیاسی طور پر مستحکم جماعتوں کی طاقت ختم کرنے کے لیے اس نے نئے چہروں کو متعارف کرا دیا
جنہوں نے آنے والے وقت میں دہشت گردی اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ مجھے میرے رب کے حضور لے چلو۔ اے میرے رب، اے معبود برحق، میری قوم اور ملک پر تیری رحمت ہمیشہ سایہ فگن رہی کہ اب تک قائم و دائم ہے۔ تیرا فرمان ہے کہ اگر ہر جان کو اس اعمال کا فوری بدلہ دیا جائے تو زمین پر ہر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے، اور میں تیری رحمت سے مایوس نہیں، تیری بارگاہ خاص سے پر امید ہوں کہ انہی کی نسلوں میں سے ایسے بھی ہوں گے جو ان سے بہتر ہوں گے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری مسلم امہ کے میرے کارواں ہوں گے۔ الہی، اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنی رحمت تمام کرنا۔ یہ تیرے نبی کے امتی ہیں، تیری جماعت ہیں۔ آج کچھ نادانوں کی وجہ سے ملک و قوم کا جو حال ہے، اس بھنور سے تو ہی ان کی کشتی کو نکال سکتا ہے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ کہ تیرا اپنے بندوں سے وعدہ ہے اور تو نے لکھ رکھا ہے کہ تو اور تیرا رسول ہی غالب رہیں گے، اور تیرے بندے اور تیرا گروہ ہی فلاح پانے والوں میں سے ہے۔ اے نفس مضطرب، اب کیا ارادہ ہے؟ فرشتے نے پوچھا۔ میں اپنے مرکز میں جی اٹھنے کے دن تک محو آرام ہونا چاہتا ہوں۔ اور تمہارا ملک، تمہاری قوم؟ فرشتے نے حیرت سے پوچھا۔ میں اپنے ملک اور اپنی قوم کو اللہ کی امان میں دیتا ہوں۔ یوں دی ہمیں آزاد کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یوں دی ہمیں آزاد کی دنیا ہوئی